لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للمطيعين والنار للملحدين والعاصين. ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم حبيب إله العالمين، المخاطب بطه وياسين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، من أول ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وقرآنه المتقن وقوله أحسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات علیہ محمد. محرم کا چاند نظر آ گیا. اللہ اکبر. فرش عذاب بچھ گیا. عاشقان حسین جو در جو اس قافلہ حسینی میں شریک ہونے کے لیے پوری دنیا میں امام بارگاہوں کا رخ کر رہے ہیں. عزیزوں، ذہن میں رکھیے گا کہ آج جو کچھ ہمارے پاس ہے نا، وہ اسی عزاداری سید الشہداء کی بدولت. اگر دین بچا ہے، دین باقی رہا ہے، اگر دین کی تبلیغ ہوئی ہے تو عزاداری یہ سید الشہداء کے ذریعے ہوئی. دشمن نے پوری کوشش کی تھی، پوری کوشش، اپنی تمام تر توانائیاں صرف کی تھی دشمن نے کہ کسی طرح دین محمد کا خاتمہ ہو اور اہل البیت علیہم السلام کا ذکر ختم ہو. لیکن ابا عبداللہ الحسین نے اپنے سر کی قربانی دے کر اپنے نانا کے دین کو بچایا، اور بی بی زینب نے اپنی رضا کی قربانی دے کر حسین کی قربانی کو بچایا. حسین کی قربانی کو بچایا. حسین کی قربانی کو ضائع ہونے نہیں دیا بی بی زینب سلام اللہ علیہ. دربار یزید میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ میری غیرت کی شہزادی علی کے لہجے میں یزید کی آنکھوں پر آنکھیں ڈال کر بی بی نے کہا، کیا کہا؟ یزید تم جو کرنا چاہتے ہو کرو،
جس قسم کی چالیں چلنا چاہتے ہو چلو، جس طرح کے پروپیگنڈے کرنا چاہتے ہو کرو، جتنے مظالم ڈھانا چاہتے ہو ڈھاؤ، لیکن یاد رکھو فواللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم تم ہمارے ذکر کو نہیں مٹا پاؤ، ذکر کو نہیں مٹا پاؤ۔ وہ خون جسے مقتل میں چھپانا چاہا تھا انہوں نے، آج دیکھے وہ کہاں کہاں نکل آئے، آج کوچے و بازار میں آج نکل آئے۔ آج پوری دنیا جو بھی باضمیر انسان ہے، چاہے اس کا تعلق مکتب تشیع سے ہو یا نہ ہو، شیعہ ہو نان شیعہ ہو، حسینی کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے۔ حسین خود ایک کائنات ہے، حسین اپنی جگہ میں خود ایک ضابطۂ حیات ہے۔ حسین وہ کتاب ہے، اگر اس کے ورق آپ پلٹانا چاہیں گے نا، اس کے ورق کبھی ختم نہیں ہوں گے، ایسی بک ہے حسین۔ کربلا اس کے اندر اتنی گہرائی ہے کہ اس کی تہ تک ہم نہیں اتر سکتے، لیکن جو کربلا میں اترے گا حر بن کر نکلے گا، بس اترنے کی دیر۔ یہ عجیب کشش ہے حسین کے اندر۔ اللہ اکبر۔ کل میں نے امام علی رضا کی حدیث پڑھی تھی، کلنا سفن النجا، ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں، ولیکن سفینۃ الحسین اوسع واسرع، لیکن حسین کی جو کشتی ہے نا وہ وسیع بھی ہے اور تیز بھی ہے، گنجائش اس کے اندر، ہر کوئی آ سکتا ہے، ہر کوئی آ سکتا ہے۔ دیکھیں پورا سال دشمن اپنا سرمایہ خرچ کرتا ہے کہ ہماری یوتھ کو راستے سے ہٹائیں، مومنین کو راستے سے ہٹائیں، بلین ٹریلینز ڈالر خرچ کرتا ہے دشمن، لیکن جیسے محرم کا چاند نظر آتا ہے، اللہ، وہ دشمن کے سارے منصوبے خاک میں مل جاتے ہیں۔ کوئی بلاتا نہیں ہے، کوئی دعوت نہیں دیتا ہمیں کہ آؤ مجلس میں، بس چاند نظر آ جائے محرم کا کافی۔ اللہ، یہ عزاداری سید الشہداء، جو دین ہم نے لیا ہے، جو دین ہم نے سیکھا ہے، وہ انہی مجالس سے سید الشہداء کے ذریعے سیکھا ہے۔ ہم نے کسی اسکول، یونیورسٹی، کالج سے دین نہیں لیا ہے، مجالس سے امام حسین سے لیا۔ لہٰذا طول تاریخ میں قربانیاں دی ہیں عزاداری کی خاطر۔ آپ دیکھیں چہاردہ معصومین علیہم السلام کا رول اور کردار ہے عزاداری کے اندر۔ رسول خدا سے لے کے امام حسین تک یہ جو معصومین ہیں، انہوں نے کربلا کو خلق کرنے میں کردار ادا کیا۔ امام سجاد سے لے کے امام زمانہ تک انہوں نے کربلا کو محفوظ رکھنے میں کردار ادا کیا، محفوظ رکھنے میں، بچا کے رکھنے میں کردار ادا کیا، قربانیاں دی ہیں اس کی خاطر۔ یہ عزاداری ایسے ہم تک نہیں پہنچی ہے، ہمیں دیواروں میں چنا گیا، ہمیں زندانوں میں قید کیا گیا، ہماری نسلیں قربان ہوئی ہیں، یہ عزاداری ہم تک پہنچی ہیں، اور ہم نے حفاظت کے ساتھ اپنی اگلی نسلوں کے حوالے کرنا ہے عزاداری۔ بہت امپورٹنٹ ایام ہیں یہ محرم کے جو ایام ہیں۔ آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری
حوزہ علمیہ قوم کے مؤسس ہیں، فاؤنڈر۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جس نے حوزہ علمیہ قوم کی بنیاد رکھی ہو وہ کتنی بڑی شخصیت ہوگی۔ آیت اللہ تھے، مرجع تھے اپنی جگہ۔ ایک سال حکومت نے پابندی لگا دی عزاداری کے اوپر، بہت افسردہ تھے، بہت غمگین تھے۔ ایک دن کسی جگہ علماء کرام کا اجتماع تھا، آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری یزدی وہ بھی اس اجتماع میں تشریف فرما تھے۔ کہتے ہیں کہ اپنا سر یوں ماتھے پہ رکھ کے بہت ہی افسردہ اور غمگین حالت میں آنسو بہا رہے تھے، صرف اس لیے کہ حکومت نے عزاداری کے اوپر پابندی لگائی۔ ایک عالم دین آگے بڑھا حوصلہ دینے کے لیے، کہا کہ آغا جان، عزاداری تو ایک مستحب عمل ہے، واجب تو نہیں ہے۔ واجب تو نہیں ہے۔ اگر کسی واجب کے اوپر گورنمنٹ کوئی رکاوٹ ڈالتی تو ہم غمگین ہو جاتے، افسردہ ہو جاتے۔ عزاداری ایک مستحب کام ہے، اس پر پابندی لگی ہے اور آپ اتنے افسردہ ہیں، غمگین ہیں، رو رہے ہیں۔ آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری نے ایک جملہ کہا کہ درست سے عزاداری مستحب ہے، لیکن یہ ایسا مستحب ہے جس نے ہزاروں واجبات کو محفوظ رکھا ہو۔ یہ ایسا مستحب ہے۔ اگر نماز آج باقی ہے تو اسی عزاداری کی وجہ سے باقی ہے۔ روزہ اگر ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ دین اگر محفوظ ہے تو اسی مستحب عمل کی وجہ سے۔ ایسا مستحب عمل جس نے ہزاروں واجبات کو محفوظ سیکیور کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے بزرگ ہمارے علماء کرام، آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، جو آیت اللہ ٹائپ کے بڑے جو ہمارے علماء گزرے ہیں طول تاریخ میں، آپ انہیں دیکھیں کس طرح مجالس امام حسین کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ہم مجلس سید الشہداء کا انعقاد کریں گے، انہیں معلوم تھا آسمان سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ روایات ہیں، ایسی بات نہیں ہے، روایات ہیں۔ فوج ینزل و فوج یصعد۔ جہاں کہیں بھی مجلس امام حسین برپا ہوتی ہے، ملائکہ کا ایک گروہ اترتا ہے، اس مجلس میں آتا ہے، ایک گروہ چلا جاتا ہے اوپر کی طرف۔ اللہ اکبر۔ جو آخری گروہ ہوتا ہے ملائکہ کا، جب مجلس ختم ہوتی ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے، تو آسمان میں موجود ملائکہ جو ابھی تک مجلس حسین میں نہیں آئے ہیں، وہ ان ملائکہ سے پوچھتے ہیں کہ اِنَّا نَشُمُّ مِن رَائِحَتِكُم مَا لَا نَشُمُّ مِن غَيْرِكُم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسی خوشبو آپ سے آ رہی ہے کہ ایسی خوشبو ہم نے کسی اور میں نہیں دیکھی، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو یہ ملائکہ کہتے ہیں ہم فرش عزا سے اٹھ کر آ رہے ہیں۔ اللہ۔ پھر وہ ملائکہ اترتے ہیں، اتر کے دیکھتے ہیں امام بارگاہ خالی ہے، سارے لوگ جا چکے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ امام بارگاہ کے در و دیوار سے اپنے آپ کو مس کرتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ جہاں مجلس حسین برپا ہوتی ہے وہاں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، یہ متبرک جگہ ہے۔ یہاں جب آؤ گے نا، بیٹھو گے نا، احترام سے بیٹھنا۔ روایات کے جملے ہیں، سیدہ زہرا بھی آتی ہے۔ اللہ۔ امام زمانہ جو اصلی صاحب عزا ہیں وہ بھی آتے، وہ بھی آتے۔ امام جعفر صادق کے گھر مجلس تھی، ابو ہارون مکفوف مجلس پڑھ رہے تھے، ساتھ میں پردہ لگا ہوا تھا اور پردے کی اس طرف بیویاں تھیں، سب رو رہے تھے حسین کے اوپر۔ جب مجلس ختم ہو گئی
مولا امام صادق نے کہا ابو ہارون مکفوف جانتے ہو جتنی تعداد میں یہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا اس سے کئی گنا زیادہ ملائکہ آ کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ گھر امام صادق کا گھر تھا، نہیں، جہاں کہیں بھی مجلس امام حسین برپا ہو وہاں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے بزرگ علماء کرام فرش عزا بچھاتے تھے. یہ آیت اللہ قاضی طباطبائی بہت بڑے آیت اللہ گزرے ہیں. آیت اللہ ابو القاسم خوئی کے استاد، امام خمینی کے استاد، بہت بڑے مرجع تقلید گزرے. آیت اللہ قاضی طباطبائی پورا سال ہر جمعرات کو اپنے گھر میں مجلس حسین رکھتے تھے. پورا سال مجلس امام حسین. اور کہاں بیٹھتے تھے؟ خود اس جگہ بیٹھتے تھے جہاں عزاداران سید الشہداء اپنے جوتے اتارتے. ایک ایک عزادار کے جوتے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے تھے. ایک رومال ہاتھ میں رکھا ہوا ہوتا تھا، اس سے جوتے صاف کرتے تھے اور ان جوتوں کو سیدھا کر کے رکھتے تھے. جو مشی پہ گئے ہیں اربعین پہ ایسے مناظر بہت دیکھے ہوں گے نا. اللہ اکبر. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. آپ ہمارے علماء کرام کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں آپ کو ایسی بہت ساری چیزیں ملیں گی. آیت اللہ خوئی کہتے کیونکہ میرے استاد تھے، مجھے شرم آتی تھی کہ میرے استاد میرے جوتوں کو صاف کریں. کہتے ہیں کہ میں اپنے جوتے بغل کے نیچے رکھ کے اندر لے کے جاتا تھا اور عزاداروں کے لیے اپنے ہاتھ سے خود چائے ڈالتے تھے. قاضی طباطبائی جوان آ کے کہتے تھے آقا جان یہ کیا کام آپ کر رہے ہیں؟ ہم جوان ہیں، یہ کام ہمارے حوالے کر دو، آپ جائیں اندر جا کے تشریف فرما ہو جائیں. تو آیت اللہ قاضی طباطبائی فرماتے تھے میں نے اپنے رب سے عہد کیا ہے، اپنے رب سے عہد کیا ہے، جب تک زندہ رہوں گا، جب تک زندہ رہوں گا یہ دو کام کرتا رہوں گا. ایک کام کہ عزاداروں کے جوتے صاف کروں گا، دوسرا کام عزاداروں کے لیے پیالوں میں چائے ڈال. اللہ ہے، اللہ ہے. یہ رزق ہے عزاداری. ہر کسی کو یہ رزق نہیں ملتا. جو آئے گا فرش عزا میں اسی کو یہ رزق ملے گا. یہ عشق حسین رزق ہے، معنوی رزق ہے، اسپرچول رزق ہے. یہ آنسو جو ہم بہاتے ہیں امام حسین کے اوپر یہ معنوی رزق ہے. اس لیے کوشش کریں خاص طور پر یہ جو 10 دن شروع کے ہیں زیارت عاشورہ پڑھنا نہ بھولیے. اللہ اکبر. جو چیزیں خدا نے اس زیارت وارثہ کے عاشورہ کے اندر رکھی نا اس کی سند کے اعتبار سے دیکھیں. کہتے ہیں کہ زیارت عاشورہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے سند کے اعتبار سے. حدیث قدسی یعنی خود خدا کی طرف سے نازل ہوئی، معمولی زیارت نہیں ہے زیارت عاشورہ. یہ اگر کسی نے عرفان کی وادیوں میں اگر داخل ہونا اس کے لیے پورا ایک نظام ہے زیارت عاشورہ. کہتے ہیں کوئی عارف نہیں بنتا بغیر زیارت عاشورہ. کوشش کریں کہ یہ شروع کے جو ایام ہیں زیارت عاشورہ فراموش نہ ہو. اگر ممکن ہو سکے تو اربعین تک، ممکن ہو سکے تو اگلے محرم تک. دیکھیں کتنی برکت آتی ہے اس زیارت کے پڑھنے سے آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے گھروں کے اندر. حالات کتنے آٹومیٹکلی معجزانہ طریقے سے حالات آپ کو ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آئیں. اور امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی زیارت عاشورہ پڑھے گا کان کمن استشہد مع الحسین علیہ السلام. اللہ جو زیارت عاشورہ پڑھے گا
وہ اس شخص کی طرح ہیں کہ جس نے امام حسین کے ساتھ جام شہادت نوش کیا ہو. اللہ اکبر. جام شہادت یعنی اس کا شمار بھی اصحاب امام حسین میں ہوگا، کاروان حسینی میں ہوگا، کاروان حسینی میں. رسول خدا اپنی زوجات میں سے ایک زوجہ کے گھر میں تشریف فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے. امام حسین آ گئے. اس وقت امام حسین چھوٹے تھے. آ کے رسول خدا کے سینے کے اوپر لیٹ گئے. تو ایک زوجہ یہ رسول آگے بڑھی اتارنے کے لیے کہ رسول خدا آرام فرما رہے ہیں کہ تکلیف نہ. رسول خدا نے کہا رہنے دو، حسین میری جان ہے، حسین میرا سکون ہے، حسین میرے دل کی ٹھنڈک ہے. میرے اس حسین کو ظالم بے دردی سے شہید کریں گے، اور میرے اس حسین کی شہادت کے بعد جو کوئی میرے اس حسین کی زیارت کرے گا دور سے یا نزدیک سے، اسے میری 99 حج کے برابر ثواب ملے گا. رسول خدا کی 99 حج. لہذا یہ جو زیارت سے امام حسین ہے، زیارت عاشوراء، اسے مت بھولیے گا. یہ آپ کی زندگی کے اندر برکت لے کے آئے، برکت لے کے آئے. اور اس کی ضرورت اس دور میں کہ جہاں ہم عصر غیبت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں بہت اہم ہے. میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، توجہ رکھیے. بہت ساری روایات نقل ہوئی ہیں. کمال الدین میں شیخ صدوق نے نقل کی ہیں، اسی طرح کتاب غیبت میں شیخ توسی نے، اور اس کے علاوہ ہماری جتنی بھی روایات کی کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر بہت ساری روایات رسول خدا سے، اہل البیت علیہم السلام سے نقل ہوئی. خاص طور پر رسول خدا سے، مولا علی سے، امام جعفر صادق، امام محمد باقر، کثرت سے روایات نقل ہو گئی. خلاصہ اگر میں بیان کروں ان روایات کا، پھر ایک آدھ روایات کا حوالہ بھی دوں گا. یہ روایات کہتی ہیں کہ عصر غیبت میں مومنین کے اوپر ایک وقت ایسا آئے گا کہ مومنین پریشان حال ہوں گے، کوئی ڈیسیجن نہیں لے پائیں گے. پریشان، سردرگمی کا شکار رہیں گے کہ کیا کرنا ہے اس کا فیصلہ نہیں کر پائیں گے. یہ وہ وقت ہوگا جس میں شیطان اپنی پوری طاقت کے ساتھ مومنین کے اوپر حملہ کرے، مومنین کے اوپر حملہ کرے، مومنین کے اعتقادات کو مومنین سے چھیننے کی کوشش کرے، مومنین کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کرے، جو دینی اقدار اور ویلیوز ہیں اسے ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کرے، احترام ختم کرنے کی کوشش کرے گا مومنین کے آپس میں. گھروں کے اوپر خاص طور پر حملہ آور ہوگا، ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کرے گا، اور مومنین حیران اور پریشان رہ جائیں گے کہ کریں تو کیا کریں. ایک روایت میں نقل کرتا ہوں رسول اکرم سے، فرماتے ہیں کہ یخرج القائم بعد غیبت و حیرت. امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم، ایک طولانی غیبت اور ایک حیرت میں ڈالنے والے ٹائم پیریڈ کے بعد ظہور فرمائیں گے. بعد غیبت و حیرت تذل فیہ اقوام. بہت ساری سوسائٹیز، قومیں اس دوران گمراہ ہو جائیں گی. تذل فیہ اقوام، بہت ساری سوسائٹیز، کمیونٹیز گمراہ ہو جائیں. لا یثبت علی دینہ
الا المخلص، کوئی دین خدا کے اوپر قائم نہیں رہے گا سوائے مخلص لوگوں کے۔ اللہ، بہت سخت روایت ہے جو میں نے پڑھی، بہت سخت روایت کہ دین کے اوپر سوائے مخلص لوگوں کے کوئی ثابت قدم نہیں رہے گا۔ ایسا ایک پیریڈ مومنین کے اوپر آنے والا جس میں شیطان اپنی پوری طاقت کے ساتھ اترے گا میدان میں۔ دیکھیں، ذہن میں رہیں کہ شیطان نے جو ملبہ گرانا ہے نا مومنین کے اوپر، وہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے گرائے گا، کیونکہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد تو شیطانی پروڈکٹس کون خریدے گا؟ کوئی خریدے گا؟ کوئی خریدنے والا ہوگا؟ امام زمانہ کا دور تو وہ دور ہے کہ جس میں بیڑ اور بیڑیا ایک ہی گھاٹ میں پانی پئیں گے، تو شیطانی پروڈکٹس امام زمانہ کے ظہور کے بعد اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی، اس کا کوئی خریدار ہی نہیں ہوگا۔ تو شیطان نے جو ملبہ گرانا ہے وہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے گرائے گا، اور شیطان کی یہ کوشش ہوگی کہ امام کے ظہور میں تاخیر ہو، تبھی تو اس کے پروڈکٹس کے لیے مارکیٹ ملے گی نا، ورنہ کہاں سے مارکیٹ ملے گی؟ لہذا کوشش ہوگی کہ ظہور میں تاخیر۔ اب ظہور میں تاخیر کرنے کے لیے شیطان کیا کرے گا؟ شیطان ان چیزوں پر حملہ کرے گا جو ظہور کے لیے زمین سازی کرنے والی ہوں گی، ان پر اٹیک کرے گا شیطان۔ پہلے ذرا شیطان کو ذرا سمجھیں، شیطان کو لائٹ نہ لیں۔ شیطان، قرآن کی تعبیر ہے کان من الجن، جنات میں سے ہے شیطان، اور جن بھی انسانوں کی طرح ترقی کرتے ہیں، جن بھی انسانوں کی طرح ترقی کر، جیسے انسان نے ترقی کی ہے 1000 سال پہلے کا انسان اور آج کا انسان، فرق ہے یا نہیں ہے؟ فرق ہے، بہت فرق ہے۔ علم کے اعتبار سے فرق ہے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے فرق ہے، تجربے کے اعتبار سے فرق ہے، مختلف جہات سے 1000 سال پرانا انسان اور آج کا انسان زمین آسمان کا فرق۔ اسی طرح جنات کے اندر بھی 1000 سال پہلے والے جن اور آج کے جن میں فرق ہے، ان کے اندر بھی ترقی آ گئی۔ لہذا شیطان بھی وہ پرانا شیطان نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ شیطان کان من الجن، شیطان جن ہے، جنات میں سے ہے، اور جنات بھی انسانوں کی طرح رشد کرتے ہیں، لہذا شیطان کے اندر بھی بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ 1000 سال پرانا شیطان اور آج کے شیطان میں بہت فرق ہے۔ 1000 سال پرانے شیطان کے پاس اتنے ابزار نہیں تھے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، آج کا شیطان ہر قسم کی ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ اس زمانے کے شیطان کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی، آج کا شیطان انٹرنیٹ یوز کرتا ہے، پروڈکٹس کو انٹرنیٹ کے تھرو بیچتا ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی کمپنی کوئی پروڈکٹس بناتی ہے تو کوشش کرتی ہے کہ اس کو بڑی مارکیٹ کے اندر لے کے آئیں۔ شیطان بڑی مارکیٹوں میں نہیں لے جاتا، چھوٹی مارکیٹوں میں لے کے جاؤ۔ چھوٹی مارکیٹ کیا ہے؟ گھر ہے۔ شیطان اپنی پروڈکٹس کو ڈائریکٹ گھروں میں بیچتا ہے، کیونکہ شیطان کو پتہ ہے یہ گھر ہے، یہاں سے امام زمانہ کے سپاہیوں نے تیار ہونا ہے۔ امام زمانہ کے سپاہیوں نے گھروں کے اندر تیار ہونا ہے، اسی گھر کو ہی تباہ کر، پھر مسجد کیسے آباد ہوگی؟ پھر ہمارا رشتہ دین کے ساتھ کیسا مضبوط ہوگا؟ جب ہمارا فیملی سسٹم ہی تباہ و برباد ہوگا تو شیطان اپنی پوری طاقت کے ساتھ، بڑی ترقی کی ہے شیطان، اور شیطان کوئی
خیالی موجود نہیں ہے، کوئی سمبولک موجود نہیں ہے، ایک واقعی موجود ہے۔ شیطان لشکر رکھتا ہے، لشکر، اس لشکر کے سردار ہیں، اور اگر وہ سردار، روایات کے جملے میں روایات سے پڑھ رہا ہوں، اگر اس لشکر کے سردار ذرا سی کوتاہی کرے نا، ذرا سی، شیطان معاف نہیں کرتا، سر اتار دیتا ہے، اس کا سر اتار دیتا ہے۔ کسی نے مولانا صاحب سے کہا کہ مولانا صاحب شیطان سوتا بھی ہے؟ تو مولانا نے کہا یہ کاش شیطان سوتا ہوتا، کم از کم کچھ گھنٹے تو مومنین شیطان کے شر سے محفوظ رہتے۔ شیطان نہیں سوتا، تھکتا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف انبیاء، اولیاء اور ائمہ وہ نہیں تھکتے، وہ ہدایت کے لیے ہمیشہ سرگرم عمل رہتے، نہیں، شیطان بھی نہیں تھکتا۔ شیخ مرتضی عابد بہت بڑا نام ہے مکتب تشیع کے علماء کرام میں۔ تہران کی کسی مسجد میں، آج سے 60-65 سال پرانا واقعہ، کسی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، بہت ہی عارف اور زاہد شخص تھے، شیخ مرتضی زاہد۔ جیسے نام زاہد تھا نا، ویسے حقیقت میں بھی زاہد تھے، صاحب نفس انسان تھے۔ دور دور سے شیخ مرتضی زاہد کے پیچھے لوگ آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ آیت اللہ بروجردی کے زمانے، اور نماز کے بعد درس دیتے تھے، اور درس ایک ایک جملہ اللہ اکبر اترتا تھا لوگوں کے دلوں کے اندر، اور زلزلہ آتا تھا، زلزلہ، ایسے لفظ بولتا تھا، تاثیر تھی اس کے لفظوں کے اندر۔ جب آیت اللہ بروجردی کو پتہ چلا کہ شیخ مرتضی زاہد درس اخلاق دیتا ہے، تو آیت اللہ بروجردی قم میں ہوتے تھے، انہوں نے تہران پیغام بھیجا، کہا کہ شیخ مرتضی زاہد سے کہیں کہ وہ قم آئیں اور مجھے درس اخلاق دے۔ اللہ اکبر۔ آیت اللہ بروجردی سے کہیں کہ آئیں اور مجھے درس اخلاق دے۔ اب آپ اندازہ لگائیں شیخ مرتضی زاہد کس قسم کی شخصیت۔ کہتے ہیں کہ 3-4 دن بڑے پریشان تھے شیخ مرتضی زاہد۔ وہ جس طرح نماز پڑھتے تھے وہ مزہ نماز میں نہیں تھا، بڑے پریشان، اپسیٹ تھے۔ ایسا ہوتا تھا کہ کبھی نماز بھول جاتے تھے بیچ میں، پیچھے سے نمازی یاد دلاتے تھے، بہت پریشان۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، زاہد، عارف، عالم، باعمل، با تقوی انسان، 3-4 دنوں سے حالت ہی عجیب تھی شیخ مرتضی زاہد کی۔ ایک نمازی کہتا ہے کہ میں ہر روز شیخ مرتضی کے ساتھ مسجد سے گھر تک جاتا تھا، چھوڑتا تھا، میں جا رہا تھا شیخ مرتضی زاہد کے ساتھ، سڑک کراس کر رہے تھے، گاڑی مارنے والی تھی، شیخ مرتضی زاہد کو ہوش ہی نہیں تھا۔ کہتا ہے کہ میں نے بچایا، کھینچ کے لیا۔ یعنی شیخ مرتضی زاہد 3-4 دنوں سے پریشان حال تھے، ہوش میں ہی نہیں تھے۔ ایک نمازی نے شیخ سے کہا کہ شیخ کیا ہو گیا ہے، کچھ دنوں سے آپ پریشان حال ہیں۔ کہنے لگے میں پریشان ہوں، مجھے پریشان ہونا چاہیے۔ لیکن پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ 3-4 دن پہلے رسول خدا کی ایک حدیث پڑھی، جب سے وہ حدیث پڑھی ہے میری حالت ایسی ہو گئی ہے۔ اللہ، حدیث، وہ بھی رسول خدا مولا علی سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیں حدیث کتنی امپورٹنٹ ہے، بیان کرنے والا رسول خدا، اور جس کو بیان کر رہا ہے وہ علی مرتضی ہے، کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ کہتے ہیں جب سے یہ حدیث پڑھی ہے میری حالت غیر ہو گئی۔ حدیث کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یا علی، رسول اللہ فرماتے مولا علی سے، یا علی، جتنے ہدایت کے راستوں کا آپ کو علم ہے اسی تعداد میں گمراہی کے راستوں کا شیطان کو علم ہے۔ اللہ، اب بتائیں نا، مولا علی کو ہدایت کے کتنے راستوں کا علم ہے؟ گن سکتے ہیں ہم، شمار کر سکتے ہیں؟
اسی تعداد میں شیطان کو گمراہی کے راستوں کا علم، ایسا ایک موجود ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ایسا موجود، وہ بھی مومنین کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ یخرج بعد غیبت و حیرت تذل فیہ اقوام لا یثبت علی دینہ الا المخلصون، مخلص لوگوں کے علاوہ کوئی دین پر باقی نہیں رہے گا، یعنی پوری طاقت سے مومنین کے اوپر حملہ آور ہوگا، اور خاص طور پر مومنین کے گھروں کو نشانہ بنائے گا۔ کیسے بنائے گا؟ انشاءاللہ آنے والی تقریروں کے اندر اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں۔ شیطان کے حملوں سے بچنا ہے نا، مخلص ہونا ہوگا، اور یہ خلوص آپ کو مجالس امام حسین عطا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، مجالس امام حسین یہ خلوص آپ کو عطا کرتی ہے۔ آج مولا حسین کے مصائب پڑھنا ہے، میں نے روانگی کے پڑھنے ہیں نا، مدینے سے 28 رجب کے مصائب۔ اللہ اکبر، اگر آپ نے اپنے اندر وہ ظرفیت ایجاد کرنی ہے کہ شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رہیں، شیطان کے تیر ان کے نشانے پر آپ نہ رہیں، تو پھر حسین کے دامن سے خود کو متمسک کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ 8ویں امام نے کہا کہ کلنا سفن النجات ولکن سفینۃ الحسین اوسع واسع، حسین کی کشتی کے اوپر سوار ہونا ہوگا، حسین سے جڑنا ہوگا۔ حسین آج مدینے سے جا رہے ہیں نا، حسین کو مدینے میں ولید کے دربار پر بلایا گیا ہے۔ مولا حسین جوانان بنی ہاشم کے ساتھ گئے، ولید کے دربار کے باہر غازی عباس سے کہا، عباس یہیں پہ رک جانا، میں اکیلے اندر جاؤں گا، اگر میری آواز اونچی ہو گئی تو پھر اندر آ جانا۔ مولا حسین ولید کے دربار میں گئے، ولید اور مروان دونوں بیٹھے ہوئے۔ مروان کہتا ہے کہ یا حسین سے آج بیعت لو، اگر بیعت نہیں کرتا تو حسین کو یہیں پہ ختم کر دو۔ جب یہ جملہ مولا حسین نے سنا نا تو پتہ ہی کیا کہا، اتقتلنی انت ام هو ابن الزرقاء، اے بد کردار عورت کے بیٹے، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کرے گا؟ مولا حسین کی آواز اونچی تھی، اتنے میں دیکھا دربار کا دروازہ کھلا، غازی عباس اندر آ گئے۔ عباس کے ہاتھ میں تلوار ہے، نیام سے باہر ہے۔ مولا حسین اٹھے اور تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھ کر کہا، عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میں ایک جملہ کہوں گا، اے کاش مولا کربلا میں عباس کو اجازت مل چکی ہوتی نا جنگ کی، تو عباس اپنے جوہر دکھاتے ہیں۔ ان بازوؤں کو کربلا میں اجازت نہیں ملی نا۔ حسین مظلوم کربلا عباس کے ساتھ ولید کے دربار سے باہر نکلے، اپنے گھر کی طرف نہیں گئے، بی بی زینب کے گھر کی طرف گئے۔ رات کی تاریکی ہے، بی بی زینب کے گھر کے باہر تشریف لائے، دھک الباب کیا، کنیز باہر آ گئی۔ کنیز نے دیکھا مولا حسین تشریف لائے ہیں، دوڑ کر بی بی زینب کو بتا دیا، بی بی زینب مولا حسین تشریف لائے ہیں۔ بی بی زینب کہنے لگی، رات کی اس تاریخی میں حسین میرے پاس کیوں آ گئے ہیں؟ حسین کو اندر بلایا۔ اب مولا حسین کہنے لگے، بہن زینب اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔
اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اب مدینے سے جانا ہے۔ بہن زینب تیار ہو جاؤ۔ تیاریاں شروع ہو گئی نا۔ مولا حسین سب سے پہلے نانا کے روزے پر گئے نانا کو الوداع کرنے، اس کے بعد بائی کے قبر پر گئے اپنے بھیا حسن کو الوداع کرنے۔ علماء نے لکھا ہے رات کی تاریکی میں اکیلے مولا حسین اپنی ماں زہرا کے قبر میں گئے۔ اللہ اکبر۔ اگرچہ بی بی زہرا کی قبر کا نشان معلوم نہیں، لیکن حسین کو تو پتہ ہے نا بی بی کہاں دفن ہے۔ جیسے ہی مولا حسین بی بی زہرا کی قبر پر پہنچے ہیں نا، تو بی بی زہرا کی آواز آئی، حسین میں کب سے تیار بیٹھی ہوں، آپ دیر سے کیوں آ گئے؟ مولا حسین نے کہا ماں زہرا آپ نے کہاں کی تیاری کی ہے؟ بی بی کہنے لگی حسین میں نے بھی آپ کے ساتھ مدینہ چھوڑنا ہے، مجھے بھی آپ کے ساتھ کربلا جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ مقتل کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں نا، شب عاشور جب مولا حسین رات کی تاریکی میں صحرائے کربلا میں آئے ہیں نا، ایک جگہ پر آئے وہاں سے کانٹے ہٹا دیے، پتھر ہٹا دیے، نافع ساتھ ہے۔ مولا حسین سے پوچھا مولا یہاں کون گرے گا؟ کہنے لگے یہاں پہ میرے عباس کے بازو گریں گے۔ اسی طرح جب گودال قتلگاہ کے قریب پہنچے نا، تو ایک دفعہ مولا حسین نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں ذوالجناح کی زین سے گروں گا۔ پھر کہنے لگے ہلال اپنی آنکھیں بند کر دو۔ ہلال نے پوچھا کہ مولا کیوں آنکھیں بند کروں؟ کہنے لگے کہ میری ماں زہرا آئی ہوئی ہے، میرے مقتل سے کانٹے اٹھا رہی ہے، میرے مقتل سے پتھر ہٹا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے شمر سے پوچھا، دیکھیں بی بی زہرا کہاں آئی ہے؟ کربلا میں۔ کسی نے شمر سے پوچھا تجھے حسین کو ذبح کرنے میں اتنی دیر کیوں لگی؟ اللہ اکبر۔ کیا تمہارا خنجر کن تھا؟ تجھے 13 ضربیں لگانی پڑی حسین کے سر کو تن سے جدا کرنے کے لیے۔ تو شمر ملعون کہتا ہے میرا خنجر کن نہیں تھا، جب میں ضرب لگانا چاہتا تھا نا، ایک پردہ دار بی بی کے ہاتھ آگے آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ ضرب حسین کے گلے پہ نہیں لگتی تھی، اس پردہ دار بی بی کے ہاتھوں پہ لگتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ بی بی زہرا کہتی حسین میں کب سے تیار بیٹھی ہوں، میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ اب آ گئی مولا حسین۔ عباس سے کہا عباس سوار کرو بیویوں کو، بچوں کو۔ اللہ اکبر۔ مولا عباس باہر آ گئے، آواز دی، کہا غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، اے لوگو اپنی آنکھیں بند کر لو اور اپنے سر جھکاؤ، علی کی بیٹی زینب گھر سے باہر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں لوگ دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے، دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے، اپنی آنکھیں جھکائی، اپنے سر جھکائے۔ علی کی بیٹی غیرت کی شہزادی آئی، سوار ہو گئی۔ میں یہاں رک کے ایک جملہ کہوں گا، غازی عباس سے جملہ کہوں گا۔ غازی عباس یہ مدینہ ہے نا، آپ نے کہا تھا کہ لوگوں اپنی نظریں جھکاؤ، اپنے سر جھکاؤ، اپنی آنکھیں بند کرو، علی کی بیٹی زینب گھر سے باہر آ رہی ہے، ذرا آ جائے نا 11 محرم کو کربلا، یہی زینب ہے، ہر طرف پھیلے ہوئے لاشیں ہیں، کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ علقمہ کی طرف رخ کر کے زینب نے یہی کہا ہوگا، بھیا عباس کہاں ہو؟ ماتم حسین۔